السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک کیا باطن کا نظام بھی ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ظاہر کے نظام کو تو آپ جانتے ہیں، ظاہر جو گراؤنڈ ریالٹی کی بنیاد پر سارا ہوتا ہے، ہر قسم کے نالج کا آپ کو پتہ ہے، اس کی سائنس کا بھی پتہ ہے، اس کے رولز کا بھی پتہ ہے، اس کے یعنی کہ ہر اینگل سے اس نالج کے بارے میں آپ کے سامنے جتنا بھی ہے، ایک اصول اور قانون کے طور پر، ایک اسٹرکچر کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پر بھی یعنی کہ سامنے آ چکا ہے کہ جو کہ ظاہری طور پر ہم لوگوں نے، انسانوں نے ایک ظاہر دنیا میں ایک سسٹم بنا رکھا ہے، اس کا تو نام بھی پڑ گیا ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ تو اب کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس الگ بات ہے، باطن کی دنیا جو ہے وہ بھی جیسے ظاہر کی دنیا ہے، باطن کا بھی نظام ہے، جیسے ظاہر کا نظام ہے ویسے ہی باطن کا نظام ہے۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے، اس کا ایک باطن ہوتا ہے۔ تو ظاہر میں ایمان رکھنا چاہیے، باطن پر بھی ایمان ہونا چاہیے، لیکن باطن کی دنیا کے اصول و قوانین کو ظاہر کی دنیا کے اصول اور قوانین پر لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ باطن والوں کو بعض باتوں پر باطنی طور پر خاموش رہنا چاہیے، پھر بچتے ہیں، ورنہ ان کو پاگل خانوں میں داخل کرا دیتے ہیں لوگ۔ بات تو یہ ہے کہ علم روحانیت یا باطن کا علم یا باطن کا نظام ہے کہ نہیں ہے، تو بالکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نے کائنات بنائی ہے اس کے پاس یعنی کہ جو کہ سب سے پہلا انویسٹر ہے اس کائنات کا، اس کے پاس اس کا پورا یعنی کہ مقدار ہے، اس نے کیا آرڈر کیا ہے، اس کی کوانٹیٹی ہے، اس کی کوالٹی ہے، اس کی ایبسولوٹلی ہے، اس کا کمپلیٹلی ہے، اس کا ہر کچھ مالک کے پاس ہے بھئی۔ اس نے کیونکہ وہ پہلا انویسٹر ہے اس کائنات کا، اس نے کائنات بنائی ہے، تو اس کو جس نے بنائی ہے اس کو اس کے کوانٹیٹی آف میٹر کا بھی پتہ ہے کہ میں نے کتنی بنائی ہے، یہ کتنی مقدار میں ہے، یہ کیا ہے، اس کی کوالٹی کا بھی پتہ ہے۔ تو باطن کا نظام اس نے یعنی کہ اس کائنات کو جو ظاہر میں پیدا کی اپنے تعارف کے لیے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ ہوں، ایک رب ہوں، یہ کائنات ساری اس نے اپنے تعارف کے لیے پیدا کی، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات، سورج، چاند، ستارے یعنی کہ کتابی شکل میں بھی قرآن اور آفاقی شکل میں بھی قرآن، اور دل کے اندر جو آیات ہیں وہ بھی قرآن، یعنی کہ تینوں قسم کا قرآن نازل کر دیا۔ یہ نہیں کہ ہم تو صرف ظاہر باطن کی بات کر رہے ہیں، کتابی شکل میں بھی ہو گیا، باطن کی شکل میں بھی ہو گیا، ظاہر کی شکل میں بھی ہو گیا، کائنات کی شکل میں بھی ہو گیا۔ باقی اتنے یعنی گواہوں کے درمیان تو جھوٹ چل ہی نہیں سکتا، جو چلائے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے گا۔ ظاہر اور باطن تو ایک ہی ہیں، ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باطن کے نظام کو چلانے کے لیے ڈیوٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ باطن کا نظام صرف انسانوں کا نہیں ہے کہ بھئی ہم انسانوں کا جو ظاہر ہے وہی باطن ہوتا ہے، نہیں نہیں، بلکہ باطن کا نظام ہمارا انسانوں کا باطن کا نظام الگ ہے۔ باقی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ پہلے ہی باطن کے نظام میں چلا رہا ہے، ان کا نظام الگ ہے، ان کی ڈیوٹیاں الگ لگی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھی رکھے ہوئے جن کا نام ہی نہیں آپ لوگوں کو بتایا کہ بھئی آپ لوگ جھگڑوں میں نہ پڑ جائیں۔ آپ تو پہلے جو انعام یافتہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، پیدا کیا، ان کے آپ جھگڑوں میں پڑے ہوئے اور اپنی نمبر پلیٹیں بنا رہے ہو، اپنی سٹیمپیں لگا رہے ہو انعام یافتہ لوگوں کی، جن کے لیے نام لے کر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم ہدایت کا راستہ دے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ہم نے نہیں کیا، لیکن ہم باز نہیں آتے پھر بنی اسرائیل کی طرح آپ انعام کرنے سے۔ یہ فلانا ولی اللہ تھا جی، یہ غوث تھا، یہ کتب تھا، یہ ابدال تھا، یہ اخیار تھا، یہ تو طریقت والے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھے ہیں۔ یہ لوگ تو مان گئے کہ ہم نے یہ نظام بنایا ہوا ہے باطن میں، بھئی یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ تو مانتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی قبریں بھی سامنے رکھی ہوئی ہیں، اپنے دربار بھی سامنے رکھے ہیں، ہم اپنے بابے بھی
سامنے رکھے ہیں کہ بھئی یار ہم تو مانتے ہیں اس بابے کی وجہ سے ہمارا سارا کچھ ہے. کئی یعنی کہ آپ جا کے طریقت کے باطن کی دنیا میں یعنی کہ دیکھیں، تب تک باطن کا علم تکمیل ہی نہیں پاتا جب تک آپ نے جس کو روحانی استاد پکڑا ہوا ہے اس کو اپنا اول و آخر تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تو وہ روحانی علم آپ کو منتقل نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے. مولوی کی طرف آئے تو یہ کہتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ حدیث ہے جی، اور اللہ ہاتھ بان جاتا ہے، اللہ پہنچ بان جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے بندے کے اندر، یا اللہ کا حکم، اللہ کی مدد حلول کر جاتی ہے. بھائی اللہ کی مدد اور نصرت حلول کر جاتی ہے. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ہماری طرح تلاش کرنے کی کسی چیز کو؟ وہ تو کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے اللہ کو کیا بھیڑ بکری بنا رکھا ہے کہ جدھر مرضی آپ اٹھا لیتے، جدھر مرضی بسا لیتے، ہر چیز میں رب ہے جی، یہ ہے وہ ہے، وحدت الوجود. اللہ کا ایک مقام ہے. باطن کی دنیا جو ہے آپ کو یعنی کہ میں آج اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ سب سے بڑا باطن ہے، اس سے بڑا باطن کوئی ہے نہیں، پوشیدہ ہے ہی نہیں. اس سے جتنے اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، جتنا اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے، جتنی خوبصورت چیز ہے وہ، اور جتنی حکمت اور دنائی والی وہ چیز ہے، اتنی ہی اس نے اپنی رازداری میں سارا کام رکھا ہے، اتنی ہی اس کے پاس طاقت ہے، اتنا ہی اس کے پاس صبر ہے. لیکن اس نے اپنا نمبر ہی نہیں لگایا آپ لوگوں کی طرح مشہور ہونے کے لیے. اس نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، میں نے آپ کو دے دیا، میں اپنے نمبر نہیں بناؤں گا. اتنی دیر تک آپ لوگوں کو ٹائم ہے، یہ آپ اپنے نمبر بنا لیں، اس کے بعد پھر میرا کام شروع ہو جائے گا. آپ کی معافی نہیں ہے. ظاہر اور باطن ایک ہی ہیں. باطن نظام والوں نے صوفیہ کے جو سلسلے بنائے، یہ ظاہر والے سسٹم سے اکتا کر وہ یعنی کہ فرقہ پرستی کو دیکھ کر وہ باطن کی نظام کی طرف، جنگلوں کی طرف نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا کہ آخر دور میں فتنہ دور ہوگا. تو اس سے اگر آپ کو جماعت المسلمین ملے گی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں، اختیار کر لیں، اور باقی سارے فرقوں سے ہٹ جائیں اور اس جماعت المسلمین کو یونائٹ کریں اور اتحاد میں لائیں، اس کو ایک پاور بنا کے اپنے امام کی شکل میں پوری ورلڈ پر پیش کریں. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ سب سے الگ ہو جائیں. اس حالت میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو جماعت المسلمین بھی نہیں ملتی، جو اپنے آپ کو کہتی کہ میں جماعت المسلمین، لانا تو اس پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے گروہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے آپ کو جماعت المسلمین کے نام سے جماعت کا تعارف کرانا. یعنی کہ مسلمین کا ایک گروہ ہوگا. بھائی جماعت کو آپ نظر انداز کر سکتے ہو، مسلمین کی شرعی نسبت کو آپ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ مسلمین کی شرعی نسبت کو نظر انداز کرو گے تو انبیاء کی شخصیت کو بھی نظر انداز کرو گے، قرآن کی ساری دعوت کو بھی نظر انداز کرو گے. اور مسلمین کا آپ اگر نام اردو میں رکھو گے مسلمان، تو پھر باقی زبانوں میں بھی 135 زبانوں میں رکھے. مولانا مودودی 135 زبانوں میں بھی اسلام کو اجازت دے. یہ گامدی کہتا ہے کہ جی آپ اردو میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، آپ کی اور میری رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ان مولویوں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ان کو بنیاد اور فروع کا پتہ ہی نہیں ہے، فروع دین کیا ہے اور اصول دین کیا ہے. اگر ان کو فروع دین اور اصول دین کا پتہ چل جائے، یہ تو صرف کتابوں میں پڑھا لکھا دیکھتے ہیں، اس کو فروع دین کہتے ہیں، اس کو اصول دین کہتے ہیں، جو ان کے بڑے مولویوں نے بنا کے دے دیے ہیں کہ یہ اصول دین ہے اور یہ فروع دین ہے. بات ہو رہی تھی باطن کی دنیا کی، تو باطن کی دنیا میرے بھائی ظاہر کی طرح بالکل ہے. سارے لشکر ہیں اللہ کے، اور سارے فرشتے اور ساری کائنات مسلمین ہیں، اللہ کی متی ہے، فرما بردار ہے. یعنی 95% کائنات، بلکہ 99% کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے. ہمیں تو 1% پیدا کیا گیا ہے، انسان کو ایک 1 یونٹ کے طور پر، اور اس کا سب سے پہلا یونٹ اسلام کے نظام کا مسلمین ہے. پہلا میٹاورس ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم 1,24,000 انبیاء رسل جو کام کرتے رہے ہیں، وہ اس شرعی نسبت کی بنیاد پر ہی کرتے رہے ہیں مسلمین کی. اس میٹاورس سے آپ اگر لوگوں کو اسلام کے دائرے میں یعنی نہیں لا سکتے، آپ کسی اور نام سے، آپ 135 زبانوں میں جو ترجمہ کر لو، ان ناموں سے آپ اپنے میٹاورس میں نہیں لا سکتے. آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ نماز گامدی علامہ جوید کہتا ہے کہ اردو میں پڑھو، تو بھائی آپ
سارا قرآن اردو میں لکھ لو، فارسی زبان کا قرآن انہوں نے، فارسی بولنے والوں نے مولانا روم کے کلام کو کہا ہے قرآن بر فارسی زبان ہست، وہ ہست بر یعنی فارسی زبان وہ قرآن ہے، قرآن ہست، تو وہ یعنی کہ مولانا روم کے کلام کو کہتے، تو مولانا روم نے تو یہ نہیں کہا کہ میرا کلام قرآن ہے بھائی، یہ تو وحدت الوجود والوں نے، فلسفوں والوں نے، یعنی کہ جو بھی ان کا بابا لکھتا ہے اس کو لوح قلم کہہ دیتے ہیں کہ یہی اصل کائنات کا راز ہے، یہی لوح قلم ہے، یہ اس نے بابے نے بس کتاب لکھ دی ہے لوح قلم، تو یہی لوح قلم ہے۔ آپ کیا ظاہر والے سمجھتے ہو آپ کا باطن نظام نہیں ہے، جماعت اسلامی کا باطن نظام نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا باطن نظام نہیں ہے، یا مسلم لیگ نون کا باطن نظام نہیں ہے؟ ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے، ان لوگوں کو بیماریاں نہیں ہوتی، یہ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ حج نہیں کرتے؟ بھئی کون سی چیز ان کی آپ سے الگ بنی ہوئی ہے؟ کون سا انسٹرومنٹ ہے جو صرف نام آپ کا جماعت اسلامی ہے؟ کہنے کا مطلب ان کے بھی باطنی نظام ہیں، ان کے بھی روحانی نظام ہے، ان کے بھی باطنی نظام ہے۔ ہر کوئی بھی جو ظاہر میں ہے اس کا باطنی ہے، اور پتہ کسی کو اس کو ہوتا ہے جو باطن کا علم رکھتا ہے کہ ان کا باطنی نظام بھی ہے، یا فلاں جگہ سے ہے، یا فلاں جگہ سے کمزور ہے، فلاں جگہ سے مضبوط ہے۔ باطن والے کیونکہ اللہ حقیقت میں باطن میں ہے، تو اس کا سارا نظام جو ہے وہ رات پر مبنی ہے، دن تو ہمارے لیے زمین والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا تو بس ختم، دن ختم ہو گیا جی، پاجی مک گیا۔ اللہ کے ہاں ایک ہی رات پڑی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے، اور اس میں ہی اسی رات میں سبحان اللہ سخر لنا ھذا، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلاً، یہی رات ہے، وہ اس رات ہی نہیں ختم ہو رہی۔ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور یہ کہتے ہیں جی معراج کے واقعے کے بارے میں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، میں کہتا ہوں قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اپنے بندے کو بھی رات کے اندر بھی ایک مخصوص وقت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے یعنی کہ کیسے اس کو سٹل کر کے اس کی مرضی، وہ یعنی ہم کہتے ہیں جی مولانا مودودی امام العصر ہے، یعنی امام الوقت ہے، اللہ کہتا ہے زمانہ میں ہوں، مجھے گالی مت دو، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کچھ میں ہی ہوں، مجھے گالی مت دو۔ کئی صحیح احادیث ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے زمانے کو گالی دینے سے، برا کہنے سے۔ اور یہ جماعت اسلامی والوں نے اپنے مولانا مودودی کا نام امام العصر رکھا ہے، یعنی کہ امام زمانہ کا بھی امام، یا تو کہتے ہیں نا عصر حاضر کا امام، کہ بھئی ہم عصر حاضر کے امام ہیں، تو مان لیتے کہ پریزنٹ کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک، یعنی پورے زمانے کا جتنا بھی دور گزر چکا ہے، ماضی حال مستقبل کا، سارے کا امام العصر زمانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ تو پھر گستاخی رسول بھی ہوئی اور توہین رسالت بھی ہوئی، اور زمانے کو بھی ذلیل کیا گیا کہ جس میں لاکھوں برائیاں بھی مولانا مودودی اپنے پیٹے ڈال رہا ہے۔ تو زمانے کا وہ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی کہ امام ہوں، بھائی امام کو تو پوچھ ہوگی پھر زمانے کی، کیونکہ زمانے میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، آپ اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ حق اور بات اور جھوٹ بات اور صراط مستقیم اور غلط راستے میں تو درمیان کے قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل تو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی کسی قسم کی سختی زور زبر ہے ہی نہیں کہ آپ لوگ یعنی کہ کسی قسم کا بھی لگائیں، دین میں تو اکراہ ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل چھانٹ کر الگ کر دیا گیا۔ من یکفر بالطاغوت، اور اس حالت میں جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی کہ جو آپ کے اوپر مسلط ہے، آپ کے اوپر اپنے فیصلے کرواتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ طاغوت، ہم طاغوتی نظام میں طاغوت کے فیصلے سے بھی اس سے فیصلے بھی کرواتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کو جا کے سزا دو، اللہ کو پکڑو، اس نے قرآن میں کہا گیا ہے، کہا ہے، فرمایا ہے، اور محکمات آیات ہیں، سورہ مائدہ میں بھی ہیں، آپ یعنی کہ دیکھیں جا کے، یہ 3 آیات آپ کو ملیں گی کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی کافر ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے میں تو نہیں کہہ رہا،
اچھا، جو نازل نہیں کرتے، آپ کو پتہ چل گیا کہ جو اس کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ یہ ہے اور وہ حکمران ہیں، وہ طاغوت ہیں، وہ ان کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اپنا پتہ نہیں چلا کہ جو آپ اسپیشل گاڑی میں بیٹھ کر ٹیکسی کرا کر آپ ان لوگوں سے فیصلہ کروانے جاتے ہو، اپنی بڑے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہو، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ ان لوگوں سے فیصلہ کروانے جاتے ہو کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے؟ تو جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرواتا وہ حاجی صاحب کدھر سے ہو گیا؟ اس کو ہم کدھر سے کہیں گے کہ یہ ظالم نہیں ہے، یہ فاسق نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے جو غیر اللہ سے جا کے فیصلہ کروائے اللہ کی بجائے؟ اس کا مطلب ہے مانو پھر اس نظام کو، پھر اس نظام سے بغاوت نہ کرو، پھر اسلام کو ماننے والوں کی امت کی وحدت کی طرف آؤ، اتنے مجاہد بننے کی کوشش نہ کرو۔ آپ لوگوں نے بڑا مجاہد بن کے 40 لاکھ مرڈر کو اسلام والوں کا کروا لیا، سینٹرل ایشیا سے لے کے ایران، عراق، کویت کی جنگ تک آپ لوگوں نے بلا مقصد یعنی کہ اسلامک ورلڈ کا نقصان کرایا، اور امام العصر بھی خاموش رہا، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گیا 71 میں، جس کو امام العصر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو جس کے بیٹے قاضی کے بن گئے، یہ امام ختم ہو گیا، امامت ختم ہو گئی، بیٹے شروع ہو گئے، آگے روحانی سسٹم شروع ہو گیا۔ یہ ہم بیٹے کس کے؟ بھائی بیٹے تو ہم اسلام میں کسی کے کہہ نہیں سکتے اپنے باپ کے بغیر کسی دوسرے کو کہ ہم اس کے بیٹے ہیں، بلکہ ہم روحانی استاد کہہ سکتے ہیں، ہم یا شیخ یا استاد کہہ سکتے ہیں، استاذ کہہ سکتے ہیں ادب سے۔ تو یہ تو یعنی کہ روحانی باپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے اسلام کے، تو آپ نے بھی کہا ہے کہ میں تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں یعنی کہ اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میں تم میں سے کسی کا باپ نہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد اللہ رسول کی قرآن میں آیات آئی ہیں کہ آپ نے وہاں پر یہ آیات آئی ہیں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اس کی تعریف میں غلو کرنے والے جنہوں لوگوں نے پریکٹیکل نہیں کیا، اللہ کا بیٹا تک بنا دیا، لیکن ان کے کام پر پریکٹیکل نہیں کیا، کتاب ان کی محفوظ نہیں رکھ سکے۔ یعنی کہ یہ ہم بیٹے کس کے؟ قاضی کے۔ ہم بیٹے کس کے؟ آپ کہہ رہے ہیں حافظ نے عمران کے پہلے قاضی مار گیا، ان کا باپ مر جاتا ہے یار، ان کے باپ کے تو کوئی میڈیسن تیار کرو جس سے ان کا باپ زندہ رہے۔ جماعت اسلامی والوں کا تو باپ مر جاتا ہے۔ جب کشمیر میں سید علی گیلانی وفات پائی محترم نے، تو انہوں لوگوں نے کہا جی کشمیر کا باپ فوت ہو گیا، یعنی کشمیری یتیم ہو گئے۔ سراج الحق نے کہا کشمیری یتیم ہو گئے، مجھے بڑا افسوس ہوا، یعنی جماعت اسلامی والے تو اس سے بہت پہلے کے یتیم ہو گئے۔ قاضی حسین احمد تو پہلے فوت ہوا ہے، ان کا امام العصر اس سے بھی پہلے فوت ہوا، یہ یتیم سے بھی قدیم ہو گئے۔ یعنی کہ اب نیا باپ آ گیا حافظ نعیم الرحمن، پھر ان کا باپ مر جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائی یہ تو اپنے باپ بدل رہے ہیں۔ باپ تو اسلام میں ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کبھی ان لوگوں نے نہیں کہا کہ ہمارا باپ ہے، ہم بیٹے کس کے؟ ابراہیم کے۔ وہ صرف قرآن میں لکھنے کے لیے اللہ نے ایک صورت پیدا کی تھی، اور سورۃ الحج کا آخری رکوع ہے، اور محکم آیت تو صرف دکھانے کے لیے پیدا کی تھی، جیسے ان لوگوں نے دکھانے کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ کا کعبے کا بورڈ بنا کر جماعت اسلامی والوں نے لگایا ہوتا ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی جماعت اسلامی میں داخل ہو جاؤ، یہی اسلام ہے۔ کعبے میں داخل ہونے کا تو بورڈ یعنی کہ جماعت اسلامی میں داخل ہونے کا بورڈ ہے، اسلام میں داخل ہونے کا بورڈ انویسٹیگیشن، پہچان، ریپریزنٹیشن مسلمین نہیں، جماعت اسلامی کا رکن ہے، اور اس کے ارکان ہیں، اس کے کارکنان ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ باقی یعنی کہ تو جماعتیں جو ہیں وہ بھی اسلام کے نام پہ ہیں، وہ کیا جماعت اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ باقی غیر اسلامی جماعتیں ہیں؟ باقی بھی اسلامی ہیں۔ بھئی آپ لوگوں نے ظاہر باطن کو جیسے تقسیم کر کے لوٹ کر کھایا، باطن کی دنیا والوں نے باطن کو لوٹ کر کھایا، اور ظاہر کی دنیا والوں نے ظاہر کو لوٹ کر کھایا۔ دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، تو یہ کھا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باطن کے نظام والوں نے باطن کو لوٹ کر کھایا، اور ظاہر کے نظام والوں نے ظاہری نظام کو لوٹ کر تقسیم کر کے اسلام کا نام لے کر اللہ رسول کی آیات سنا کر ان کو بعض ایسی چیزوں کو فرائض قرار دے کر ان اسلام والوں سے وہ کام کروائے کہ جو اللہ اور اس کا رسول اجازت نہیں دیتا۔ ان لوگوں نے یہ کام کیے۔ بات ہو رہی ہے باطن کی دنیا کی، یعنی کہ باطن کا نظام ہے، تو باطن کا نظام ہے
اللہ تعالیٰ اگر آپ کے سامنے اپنا کتب پیش نہیں کر رہا، اپنی سمت پیش نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتب نہیں ہے یا سمت نہیں ہے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، امام ہے، امام تو ہے، کتب تو ہے، ایک آنکھ تو دیکھ رہی ہے، سچی آنکھ، اللہ کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے سارے نظام کو، اور اس کے بعد اللہ کے خاص بندے دیکھ رہے ہیں اس نظام کو کہ نظام کدھر کو چل رہا ہے۔ وہ باطن کی نظام ایک مل کر ایک مجموعی ایک آنکھ بن جاتی ہے، وہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی بن جاتی ہے کہ جس طرف کو چلتی ہے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ بھائی ڈرون کی تو سیٹلائٹ سے نظر چلتی ہے اور جدھر تک جاتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے ڈرون۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک منکر نہیں رہے گا، گر جائے گا، یہ حدیث مبارک میں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی ہیں وہ ڈرون والے۔ ابھی دیکھ لو عیسیٰ نے آنا ہے، تیار ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، پٹوں پہ تیل لگا لو۔ آپ لوگ امریکہ کو باتیں کرتے ہو، امریکہ نے پوری دنیا سے وار اینڈ ٹیررزم ختم کیا، پاکستان سے مل کر کیا۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو بعد میں بلیک میل کر کے چینج کر کے ایران کو آگے لایا گیا ہیرو بنانے کے لیے۔ سینٹرل ایشیا کا رشین فیڈریشن اور ایران کو ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کیونکہ شروع سے ہی جاری ہے، اب سے نہیں۔ فارسی بانوں کے زیادہ کنٹری ہیں سینٹرل ایشیا میں بھی، ادھر بھی، باقی 20 21 22 ملک فارسی بولتے ہیں۔ فارسی زبان بزبان ہے فارسی، یعنی کہ یہ خوب ہستی کہ ہمارا نقصان کافی کردن، تو کیا اسلام والوں کا یہ فارسی زبان والوں نے بہت نقصان کیا۔ رشیا نے افغانستان کو کتنے جوتے مارے، تو حکمت یار ادھر پاکستان آیا تو اس نے کیا کہا؟ حکمت یار نے کہا جی دیکھو جی ہمارے پاکستان پہ، میں بھی سن رہا تھا کہ جی ہم عراقی فوجیوں کے بوٹ، یعنی کہ امریکی فوجیوں کے بوٹ عراقی چاٹ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اپنا افغانی بنا، تو میں نے سمجھا شاید یہ بڑا مجاہد ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ امریکہ سے جنگ کا نام اس لیے لے رہا ہے کہ یہ ایران کا تیار کردہ پالتو کتا ہے، رشین فیڈریشن کا یہ بھی جٹ ہے۔ شمالی اتحاد کے جتنے لوگ ہیں جب تک یہ ملے نا ان پشتونوں سے، 70% پشتون ہے افغانستان میں، کابل میں حکومت بنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی کمزوری ہے، بلوچستان والوں کی بھی کمزوری ہے کہ وہ شیعہ کو اختیار کریں اور وہاں سے بارڈر ان کو تحفظات ملیں اور اپنے یعنی کام کو چلائیں۔ ادھر سے سرحد والوں کو، پٹھانوں کو بھی، یعنی کہ یہ بارڈر ایریے کے یہ جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہے کہ یہ یعنی کہ ٹریڈنگ کرتے ہیں وداؤٹ اینی رجسٹریشن، وداؤٹ اینی بزنس اتھارٹی، یہ وہاں سے سمگلنگ کر کے یہ چیزیں لاتے ہیں، ٹرکوں کے ذریعے سپیئر پارٹس بھی لاتے ہیں اور دوسری گاڑیوں کے ذریعے بھی لاتے ہیں۔ سپیئر پارٹس ہی نہیں لاتے، کروڈ آئل بھی لاتے ہیں، بہت سی چیزیں اور سمگل کرتے ہیں۔ باقاعدہ ٹریک بنے ہوئے ہیں، میں نے افغانستان گیا ہوں 2 بار، تو میں نے دیکھے ہیں وہ ٹریک ایسے ہیں کہ حقیقت ہے کہ دریاؤں کے کنارے بنے ہوئے ہیں اور بڑے لمبے، اور دریا آموں سے کراس کرتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سرحدیوں کو، ان پٹھانوں کو بھی فائدہ ہے اس یعنی کہ باؤنڈری کا۔ یہ جو اسلام کے اندر باؤنڈریز لگائی ہوئی ہیں یہ فرقہ پرستوں نے، تو اس طرح صوبائیت، لسانیت پیدا کرنے والے جو گروہ ہیں ان کو بھی تو اپنا فائدہ ہے۔ ادھر سے نوجوان جاتے ہیں کوئٹہ، جا کر بزنس اپنا مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہیں، جو ایران سے مال آیا ہوتا ہے، تو ایران والوں نے تو ادھر منڈی بنا رکھی ہے، اپنی کاروبار کر رہے ہیں، ادھر سے چائنا کا سسٹم چلنے نہیں دے رہے۔ چائنا کے پاس یعنی کہ زیادہ اچھا مال ہے، وہ ایران کی نسبت، رشیا کی نسبت اچھے انسٹرومنٹ ہیں، اچھے سپیئر پارٹس ہیں گاڑیوں کے، فریجوں کے۔ دوسرے تیسرے تو آپ دیکھیں نا جتنی گاڑیاں اور فریجیں رشیا کی ناکام ہے، موٹی مشینیں بناتا ہے، تو وہ چائنیز اور جیپنیز اور کورین ادھر انویسٹمنٹ کرنے کیوں نہیں آ رہے پاکستان میں؟ کیونکہ آپ نے اپنے بلاک کو چینج کر دیا ہے، آپ رشین فیڈریشن کے بلاک میں چلے گئے ہیں، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ لیبیا بن جاؤ، آپ کرنل قذافی بن جاؤ، آپ کوئی اور قسم کا صدر بن جاؤ مشرف کی طرح کا، جیسے کہ وہ بنایا گیا رشین فیڈریشن نے، کیسے تیار کر کے کیسے ٹائم پر وہ اپنا مہرہ بھیجا، اور ساری کی ساری امریکہ واپس جانے کی جو پالیسی تھی، جہاں سے پاکستان ہیرو بن رہا تھا باطن کی دنیا میں بھی اور ظاہر کی دنیا میں بھی۔ بھائی باطن کی دنیا کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کسی قسم کی قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، بلکہ باطن کے متعلق پوری ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ باطن نہیں ہے۔
علم غیب نہیں ہے، علم غیب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم غیب دیا گیا، یعنی کہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، معراج کی سیر کرائی، جتنا ایک رسول کو علم غیب ملنا چاہیے ان کو ملا، ہمیں وہ علم نہیں ملا بھائی۔ یختص برحمتک من یشاء من عبادک، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے جس بندے کو بھی مختص کر لے، جس کو بھی اپنے لیے یعنی خاص کر لے، تو وہ اس کو ہی علم دیتا ہے۔ ہم لوگ تو اس علم پر صرف بحثیں کر سکتے ہیں، مناظرے کر سکتے ہیں نور بشر کے، اور پریکٹیکل جو پورے کا پورا یعنی امر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو کہتے ہیں امر حکیم، یعنی کہ اس کو ہم تقطع بین امرہم، اس کو ہم کاٹ کر امر کو کھا رہے ہیں۔ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ امر کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اب ہمارے اندر کوئی ایسی صفت بچی نہیں کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کے اندر نہ ہو۔ ایک مربع قسم کی، ایک مجنون قسم کے ہم مسلمین بن گئے ہیں ہمارے اندر، یعنی الحمدللہ ہر قسم کی کوالٹی ہے، ہر قسم کی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ کوئی ہم نے برائی کی ایسی کوالٹی ہم نے چھوڑی نہیں، کوئی ایسا معیار چھوڑا نہیں کہ کوئی یعنی کہ باقی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے باطن کی دنیا کی، تو باطن کی دنیا میں یہ طریقت والوں نے، معرفت والوں نے تو یعنی کہ پورے نظام بنائے ہوئے ہیں باطنی کے۔ ایک وقت میں ایک کتب ہوتا ہے، اور ایک کتب کے بعد اتنے، یعنی آپ کتب نظام کو آسمان پر دیکھیں تو کتنے نیچے وہ اس کے ساتھ سائڈ پہ ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں یہ ابدال ہیں، یہ کتب کے نیبل بدل ہیں۔ اگر کتب نہ ہو تو ان کے ذریعے آپ ڈائریکشن لے سکتے ہیں۔ اتنے خیار ہوتے ہیں، اتنے ابدال ہوتے ہیں۔ ہم نے بنائے ہیں، مولویوں نے، محسنین، صدیقین، شہداء، صالحین، ہم نے یہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کچھ اور بنائے ہوئے ہیں، خیار قسم کے، ابدال قسم کے، کتب قسم کے۔ اور یہ بھائی باطن کے نظام والے شیعہ زیادہ باطن کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور باطنی نظام کے زیادہ سلسلے ان لوگوں نے ہی آگے ایجاد کیے ہیں۔ اور علی کو باب العلم کہتے ہیں، امام غیب کو بھی مانتے ہیں، ہم تو اللہ غیب کو مانتے ہیں نا، چلو رسول غیب کو تو اس لیے مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی تھے تو وفات بھی پائے، ہم ان کو یعنی کہ حاضر غیب دونوں کو مانتے ہیں، ان کے حاضر کو بھی مانتے ہیں، ان کے غیب کو بھی مانتے ہیں۔ رسول تو رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی کتاب نہیں، بس قیامت ہی ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے درمیان میں کوئی چلائے تو چل نہیں سکتا۔ اب تو کوئی مقام ہی ایسا نہیں، اسی لیے تو عذاب نہیں آنا، اب صرف قیامت آنی ہے۔ یعنی کہ عذاب پہلے آتا تھا امتوں کے اوپر، وہ تو ساری خصوصیات ٹرانسجینڈر، وہ لوط علیہ السلام والی بھی، باقی قوموں کی بھی ساری یعنی خصوصیات، ہمارے اندر ملاوٹ کرنے کی بھی یہودیوں والی، ناپ تول میں کمی، یعنی ہر چیز تو ہمارے اندر وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، کوالٹی تو بے شمار ہے، ٹیلنٹ بڑا ہے، وہ تو یعنی کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ تو آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے ٹیلنٹ۔ یعنی دنیا کو آپ کہیں کہ یعنی کہ بدعت ہے، تو میں کہوں گا کہ نہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ بالکل ویسے ہی آگے چل رہی ہے جیسے چلنا چاہیے تھا۔ بھائی ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، نہ ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، صوفی حضرات اچھے ہیں، جبر و قدر والے میں جبر والا زیادہ بہتر رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار جو اللہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے، تو وہ جبر پہ قائم رہتے ہیں، تو اس نظام کو قبول کر لیتے ہیں، وہ راضی ہو جاتے ہیں اس نظام پر، برضا و رغبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہو، جو ان کو آپ نظر آ رہا ہو کہ اس میں فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ، وہ بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں آپ جبر پہ رہو، اس میں بس ٹھیک ہے، اسی میں آپ کو ولایت ملنی ہے، اسی میں آپ کو تصوف صوف ملنا ہے، اسی میں آپ کو معرفت الہی ملنی ہے، آپ جبر پہ رہو۔ اور جو قدری ہے وہ کہتا ہے کہ یار جبر کا کیا فائدہ ہے، تو قدر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ قدرت رکھتا ہے انسان، سخی قادر قلندر مست، یہ نعرہ لگاتا ہے۔ بھائی قلندر تو قادر بھی ہوتا ہے، بھائی آپ یہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ ذرا کہ بہتر پہلو کی طرف آؤ، آپ ہے تقدیر الہی، مومن ہے تو پھر آپ ہے تقدیر الہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر تو آپ اپنی آپ ہے، کہ آپ نے اپنی تقدیر بنانی ہے۔ آپ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں ہے کہ جب تک آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، تو میں آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے یعنی کہ معیار کے مطابق ہم نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اتنے فرشتے قسم کے لوگ نہیں ہیں۔
تو کہنے کا مقصد فرشتے بھی وہ ہیں کہ جو دعائیں مانگتے ہیں، جو اللہ کے عرش کے حاملین فرشتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جتنا کرتے ہیں اتنے عرش کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے تکبر میں ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یہ مذاق کر رہا ہے، کہ یہ کون سی مغفرت پر لگا رہا ہے فرشتوں کو، کون سی عبادت پر لگا رہا ہے۔ فرشتے تو پہلے ہی بخشی ہوئی روحیں ہیں، وہ تو پہلے ہی یعنی کہ نوری مخلوق ہے، اس نے گناہ تو کرنا نہیں، تو وہ مغفرت کیوں کرے؟ دیکھو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ مغفرت کر رہے ہیں اور انسانوں کے حق پہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان پر رحم، کتب علی نفسی رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم فرض کیا ہوا ہے، جیسے کہ ہمارے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، حج فرض ہوتی ہے۔ یہ عبادات خمسہ ہے، دین نہیں ہے۔ دین تو یعنی کہ کتبہ کے الفاظ دین کے لیے آئے ہی نہیں، کتبہ تو عبادات کے لیے آئے ہیں۔ کتبہ علیکم القتال، کتبہ علیکم الصیام، یعنی کتبہ کے تو عبادات خمسہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پر یعنی کہ اسلام کو قائم کرنے کی بات آئی تو وہاں کونو آیا ہے۔ کلندر والی بات ہے یہ، کلندر قادر کلندر، یعنی کونو، ہو جا، کن فایا کون سے سٹارٹ ہوتا ہے سارا کام۔ اللہ کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں میں کون کہتا ہوں۔ جہاں پر اس کا امر آیا ہے وہاں پر کن بھی آیا ہے، جہاں پر اس کا امر محکم آیت میں آیا ہے وہاں پر کن بھی آیا ہے۔ کن کی کوئی فارم آئی ہے، یکونو آیا ہے، تکونو شہداء علی الناس آیا ہے، یکون الرسول علیکم شہید و تکونو شہداء علی الناس۔ کس بات کا؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ، یہ ہے ہماری ملت، یہ ہے ہماری قوم۔ اس ایک قومی نظریے کی بنیاد پر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ کہتے ہیں نا قرآن و سنت کی بنیاد پر اٹھو، میں کہتا ہوں قرآن و سنت کی بنیاد تو ان لوگوں نے رہنے ہی نہیں دی۔ وہ قومیت کی بنیاد پر ہی آ جاؤ، جو دنیا تمہیں کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس دے، آپ کو سسٹم کے طور پر دے، آپ مذہب کے طور پر لے رہے ہو۔ اسلام اس وقت مذہب کے طور پر جیسے بدھ مت، گوتم مت، جین مت، ہندو مت لے رہے ہیں، دنیا سے اپنے رائٹ لے رہا ہے، ایک آرگنائزڈ ایک جماعت کی شکل میں، ایک سسٹم کی شکل میں، جیسے کمیونزم کنٹری ہیں، سوشلزم کنٹری ہیں، سیکولرزم کنٹری ہیں، میٹریلزم کنٹری ہیں، وہ پوری دنیا سے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اپنے رائٹس لے رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ اس معیار پر ہی نہیں ہیں، اس کمیونٹی کا مطلب ہے کہ کامن یونائٹی کی طرف۔ اسلام کی مرکزی دعوت ہی یہ ہے کہ یونائٹی کی طرف، دن رات کے جھگڑے میں نہ پڑو۔ یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رات کو کیا ہے، دن کو کیا ہے، دن اور رات کس لیے پیدا کیے گئے، اتنی بات بس دیکھ لو۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے بارے میں تو قرآن میں اللہ پوچھتے تھے کہ جی یہ روحانیت کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پچھلے اہل کتاب بڑے پوچھتے تھے۔ حضرت علی اور عبداللہ بن زبیر نے تو فقہ کشیاں کرنی شروع کر دی اور روزے رکھنے شروع کر دے، بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیویاں شکایت لے کر آئی، تو آپ نے فرمایا بھئی آپ لوگوں کے پاس امامت کا نور آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، تو آپ اہل کتاب والے یہ لچھن کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ جو اہل کتاب کرتے تھے کہ اپنے نفس کشی کر کے امامت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو نفس کشی کے بغیر ختنے کر کے آپ کو وہ امامت نظر آ رہی ہے، اس پر کیوں نہیں چل رہے؟ آپ کو ایک دنیا میں آنے کی طرف، لوگوں کی طرف، کافت الناس بشیرا و نذیرا کی طرف لایا جا رہا ہے۔ آپ کدھر کس طرف جا رہے ہو؟ رہبانیت کی طرف جا رہے ہو، یعنی کہ جس رہبانیت جنگلوں میں نکل جاؤ گے تو کیا یہ ان لوگوں کے لیے اسلام نہیں ہے؟ کیا یعنی کہ یہ باطن اور ظاہر کی بنیاد پر نہیں ہے؟ بھائی یہ باطن کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ظاہر پر چلتا ہوں، میں سارا باطن کا علم رکھتا ہوں، میں کسی غیر باطنی نظام میں بھی جاتا ہوں تو اس کا باطن میرے اوپر کھل جاتا ہے، سارے کا سارا۔ یہ اس کو کون کمان کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، آگے کون ہے، یہ سارا روحانیت کا باطنی نظام کا علم یعنی طریقت والوں نے مجھے اس لیے دیا تھا بیچاروں نے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو چاہیے ہی نہیں، اس کو تو لالچ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو ہم یہ علم دے دیتے ہیں۔ تو وہ مجھے الحمدللہ مل گیا باطن کا علم۔ تو میرے بہن بھائیوں نے مجھے شیزوفرینیا کہہ کے شروع میں ان کو باتیں بتا دیتا تھا باطن کی، تو وہ مجھے شیزوفرینیا، انہوں نے کہا بھائی آواز آنا کانوں میں، کوئی شیزوفرینیا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بھی آ جاتی تھی، مثالیں ہیں، صحیح احادیث ہیں، آواز آ جاتی ہے۔
تو یہ کہاں سے آتی، کون سے آتی ہے، یہ الگ ایک سائنس ہے، اس کے معرفت کے بارے میں، روحانی علم کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، وہ میں نے ان لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یہ مجھے یعنی کہ ذرا سی اسپائنل کارڈ میں پیچھے یہاں کھینچ پڑی، تو مجھے یہ میں نے کہا نیورو فزیشین کے پاس لے جاؤ، تو وہاں سے ایک دو ٹیسٹ ہوئے تھے، وہاں سے ان لوگوں نے الگ سے جا کے نیورو فزیشین کو بتا دیا کہ یہ پاگل ہے، حالانکہ اس نے بھی نہیں پوچھا کہ بھئی یہ کس چیز کا پاگل ہے، اس کے اندر کون سی فیکلٹی کم ہے سوچنے سمجھنے کی، کام کرنے کی، یا یہ غصہ زیادہ کرتا ہے، یا یہ گالیاں زیادہ نکالتا ہے، یا یہ کیا کام کرتا ہے پاگلوں والا بھائی، یا یہ کاغذ تو نہیں گنتا، یہ کوئی اور کام تو نہیں کرتا۔ جب یہ ہر طرف سے ناکام ہو گئے، میرے بہن بھائیوں نے پھر چھوڑا۔ میری بیوی جس کو میں نے طلاق دی، وہ کئی سال یعنی بعد میں بھی، پہلے بھی وہ پاگلوں والی میڈیسن میرے چائے میں مکس کر کے دیتی رہی، بھائی اگر نہیں بھی پاگل تو مجھے پاگل کرنے کی دوائیاں ملتی رہی۔ تو وہ بندہ مومن کو کون پاگل کر سکتا ہے؟ جس نے اللہ کو بلا دیا اس نے اپنے آپ کو بلا دیا، اور جس نے اپنا آپ کو یاد کر لیا اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا، اس کو کچھ نہیں بھولتا۔ ذکر انفسکم، انسان تیرا ہی ذکر ہے، اس قرآن کو کہا گیا ہے، اور تو ہی اس سے بھاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ تو باطن کے بارے میں یعنی کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ یعنی کہ یہ باطن کا نظام اور باطن کی دنیا اور روحانیت کے بارے میں یعنی کہ سوالات کرتے تھے صحابہ، تو روح کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، بھائی روح سے ہی باطن سارا نکلا، آپ کی روح نہیں ہے، روح پیدا نہیں ہوئی، آپ باطن کے نظام سے ٹچ نہیں ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ کیونکہ باطن کے نظام میں بڑا سکون ہے، وہاں سے جب وہ اچانک دنیا کے نظام میں شور و غوغے میں آتا ہے تو وہ روتا ہے، اور اس پہلے رونے سے اس کو یہ یاد آتا ہے کہ یار یہ پہلے سکون کے بعد رونا تھا، بچہ بھی نشئی ہوتا ہے، مست ہوتا ہے، تو وہ یعنی کہ اس رونے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی، دنیا جیسی جیسے پہلے بار دنیا میں آیا تھا، بھوک لگتی ہے یا کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی تو دنیا اجڑ گئی، اس کو تو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ تو بیچارہ زبان نہیں رکھتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ دنیا اجڑ گئی میرے صبر و قرار کی۔ تو یہ باطن کی دنیا سے آنے کا علم بچے کے پاس پورا ہوتا ہے، بچہ بیان نہیں کر سکتا، ظاہر کی دنیا سے پھر وہ علم لینا شروع کر دیتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمین پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کس جگہ پر پیدا ہوتا ہے، کس مسلک کے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، کس فرقہ گروہ میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، ہم لوگوں سے جھوٹ سیکھتا ہے، سوسائٹی سے جھوٹ سیکھتا ہے، سوسائٹی میں دو نمبری دیکھتا ہے، سوسائٹی سے جو چیز وہ اخذ کرتا ہے وہ اپنا سمجھتا ہے کہ یہ رول اینڈ ریگولیشنز ہیں، یہ اصل میں دلچسپی کی چیزیں ہیں، اور یہ معیار دنیا میں کامیاب ہونے کا ہے، جو ہم نے بتایا ہوتا ہے اس قسم کی وہ طرز زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ بہت کم لوگ اپنے آپ کا تعارف رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ میں کائنات میں کس مقام پر ہوں، آخر میں اس کائنات کا ایک ذرہ ہوں، تو میرا کیا مقام ہے۔ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ٹیبل پڑا ہے، پیچھے میرے کتابوں کی الماری ہے، دائیں ہاتھ پہ دروازہ ہے، جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں بیٹھا کہاں ہوں، کس جگہ پہ بیٹھا ہوں، تو اپنے ریفرنس پوائنٹ کا پتہ نہیں ہے آپ کو، اپنے ایڈریس کا پتہ نہیں ہے، آپ کو کائنات کی ڈائریکشن کا کیسے پتہ ہوگا؟ آپ کو اپنی جگہ پر نہیں ہو، اپنے مقصد پر نہیں ہو، آپ کو اسلام کے مقصد کی کیسے سمجھ آ جائے گی؟ اسلام کا مقصد ہے کوئی گھڑا ہوا بنا کر رکھ لو گے ظاہر باطن کا، روحانیت کا یا جسمانیت کا، یا کہ روحانیت سے ہی اصل میں ہدایت ملتی ہے، قرآن نہ بھی ہوتا تو ہم دل کو نظر مار کے ہی دل کی دنیا کو بدل دیتے، تو یہ ایمان والوں کو بغیر بتائے ہی ایک سسٹم بن جاتا، تو ایسی بات نہیں، بلکہ آیات کا نزول کرنا پڑا، باطن کو پھاڑ کر وہ آیات ظاہر میں آئی، باطن کو شک کر کے، وہ باطن کے پردے چاک کر کے قرآن کی آیات سامنے آئیں، اور انہوں نے بتایا کہ روح میں امر ربی، روح اللہ کے امر سے ہے، اوتی الا کلیلہ، یہ آپ کو بس اتنا ہی دیا گیا ہے کہ جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اوتی الا کلیلہ کا مطلب یہ ہے جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، جتنا اپنے نفس کا آپ نے تزکیہ کر لیا ہے، اتنا آپ پر ظاہر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے نفس کا تزکیہ نفس ظاہر کی دنیا کے بارے میں کیا ہوا ہے، کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ کو مدد ملے گی۔
آپ اپنا تزکیہ نفس روحانیت کی طرف کیا ہوا ہے، تو آپ کو روحانیت کی دنیا ملے گی، روحانیت کے مہرے ملیں گے، روحانیت کا نظام ملے گا۔ جس لیسا لل انسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انسان کے پاس دنیا کی مال و متاع ہو، اس کو انویسٹمنٹ کا نہ پتہ ہو، اس کو خرچ کرنے کا نہ پتہ ہو، سونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس چاندی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کی ساری مال و متاع، اس کے سرمایہ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اس کو انویسٹمنٹ کرنے کا پتہ نہیں ہے، اگر اس کو اپنی کل طاقت کا پتہ نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا تصرف کیسے کرنا ہے۔ خلافت ایسے ہی نہیں مل جاتی، خلافت کا ایک تصرف ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، جب تک وہ اپنی جگہ پر نہ ہو، تفرق میں ہو، انتشار میں ہو، اجتماع کی شکل میں نہ ہو، وحدت کی شکل میں نہ ہو، جماعت کی شکل میں نہ ہو، یونائٹ نہ ہو، تو اس وقت تک یعنی کہ کیسے وہ یعنی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، جب تک ان کے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس ریپریزنٹ نہ ہوں اس ورڈ پر کہ جس میں وہ رہتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے مقام کا تب پتہ لگے گا جب اسلامک ورلڈ اپنے مقام کو آپ پہچانیں گی، اسلامی دنیا، اسلامی جماعتیں، اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شرعی نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے امت کی وحدت کی طرف قدم اٹھائیں، اس کے بعد خدمت اور خیر کا راستہ کھلتا ہے۔ خیر امت پر ہم اپنے امام کی سلیکشن کر سکتے ہیں، اس سے پہلے امام کی سلیکشن نہیں، بلکہ یعنی کہ 2 نمبر کام ہے کہ آپ امامت کا دعویٰ کریں اور دوسرا کوئی قبول نہ کرے، یا کہ انتشار امت ہے اس کو وحدت میں لانا سب سے پہلے امامت کی ایک شکل ہے، امامت کے راستے کے لیے ایک ہموار کرنا، یعنی کہ ایک یہی تو ملوکیت سے خلافت کا راستہ ہے، جو کہ مولانا مودودی کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اس نے خلافت سے ملوکیت کیسے بنی یہ لکھ دیا۔ ہم تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں کہ ملوکیت سے آپ خلافت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، دنیا کی امامت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے 1,24,000 کا جو پولیٹکس تھی انبیاء رسول کی، باطن کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ باطن کی ڈیوٹیاں ظاہر میں بھی لگی ہوئی ہیں، اور ظاہر کی دنیا میں باطن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ جاؤ، باطن کی دنیا والوں کو اپنے نام نہیں آتے، فرشتوں کو اپنے نام نہیں آتے، فرشتے یہ ہو یا اللہ کے خاص ایسے بندے اس نے بنائے ہو جو پہلی کونوں کی فارم جو عالم ارواح میں روحیں پیدا ہوئیں اس میں شامل نہیں تھے، اس گروپ میں، ان لوگوں کی اسماء و صفات والے لوگوں کی جو خلیفہ بنائے گئے ان کے ناموں کی لسٹ کا، ان کے پاس ناموں کا علم ہی نہیں ہے، نام اور خواص کی بنیاد پر پہچان کا۔ انسان خلیفہ ہے، اس کو ہے، میں نام سے پکڑ کر رہا ہوں، مسلمین صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ ہماری پہچان ہے، اور یہ اسمی قولی فعلی تینوں حالتوں میں قرآن کے اندر پایا جاتا ہے، مسلمین کا نام پایا جاتا ہے، اور باقی مسلمان بھی نہیں ہے ہم، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ مسلم بھی نہیں ہے، مسلم بھی ایک ورب ہے، یعنی فعل ہے، مسلم ایک فعل ہے، متی فرما بردار کا فعل ہے۔ یہ تو آپ اپنے کسی باس کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کا باس ہے فیکٹری کا، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کا مسلم ہوں، یعنی آپ سے خالص ہوں یا آپ کا فرما بردار ہوں۔ یہ عربی لینگویج کا ایک لفظ ہے، یہ ہمارا اسلام والوں کا نام نہیں ہے، میٹاورس نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی مسلم کے الفاظ استعمال ہوتے تھے اور مطیع فرما بردار کے الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیکن مشرکین اپنے ناموں میں کے اندر یہ کرتے تھے، لیکن مسلمین جو ہے یہ اس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارا یعنی نام رکھا ہے کہ تمہارا نام پہلے بھی مسلمین تھا اور اب بھی مسلمین ہے۔ اب پہلے مسلمین جو تھا اس وقت تو عربی نہیں تھی، اس وقت تو اجازت ہے کہ مسلمین عبرانی زبان میں کس کو کہتے ہیں یا تبرانی میں کس کو کہتے ہیں، یا جن قوموں پر عذاب آ چکے، جن کی زبانیں ختم ہو گئی، تحریف کر دی گئیں، ان کے بارے میں جب آخری کتاب آ گئی، دین تکمیل پا گیا، نام کی میٹاورس کی بھی تکمیل ہو گئی کہ اس کو ماننے والے مسلمین ہیں اور دین کا نام اسلام۔
اسلام والمسلمین کی پولیٹکس پہلے دن سے انبیاء رسول کی پولیٹکس ہے۔ اسلام والمسلمین کی پولیٹکس تقسیم امت کی حالت میں ہے۔ امام والمسلمین کی جب شرعی حیثیت سے رسول امام شرعی ہو، امت وحدت میں ہو، تو اس کو ہم امام والمسلمین کی پولیٹکس کہتے ہیں کہ امام ہے اور مسلمین ہے۔ مسلمین یعنی کہ اسلامک سرکل کا وہ ریفرنس پوائنٹ ہے جس پر ہم ایک نقطے پر رکھ کے ایک سرکل کو، اسلامک سرکل کو ڈرا کرتے ہیں، یعنی کہ کتنا ڈرا کرنا ہے، اب کتنی اس کی چڑھائی ہے وہ سرکل کی، یہ ریفرنس پوائنٹ ہے، یہ سرکل ہے، اس کو آپ نے ایسے گھمانا ہے پرکار کو۔ تو جتنا یعنی کہ وہ اس کا ریڈیس ہوگا، جو سرکل بال سے لے کے ریفرنس پوائنٹ تک ریڈیس کہتے ہیں رداس کو، جتنا اس کا ریڈیس ہوگا، ڈایا ہوگا، اتنا ہی اسلام کی کوالٹی گنی جائے گی، اتنی ہی اس کی کوانٹٹی گنی جائے گی۔ اس کی ڈپینڈ اپون کوانٹٹی آف میٹر یا کوانٹٹی آف ورکنگ پاور ایلیمنٹس کو ہم کہیں گے کہ یہ مسلمین کے میٹاورس سے باہر کے سرکل کو ٹچ کر رہے ہیں، اتنے ہیں، یہ سرکل بن رہا ہے، یہ اسلام کے نظام کے اندر یہ ہے اسلام کا سرکل۔ مسلمین یعنی کہ اسلام والمسلمین تقسیم حالت میں، ورنہ وہ ریفرنس پوائنٹ کو ڈرا کرنے کے لیے کہ جو امامہ والمسلمین والا ہے، یعنی کہ اس کو ڈرا کرنا ہے کہ امامہ والمسلمین کیا ہے، تو میرے بھائی اس کو آپ دیکھیں کہ امامہ والمسلمین کے بعد یہ ڈرا ڈرو کرنے کے اور اسلامک سرکل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک امام ہے اور ایک سرکل ہے، دائرہ اسلام ہے۔ تو اس کے بعد تو جب آپ امت کی وحدت میں آ جاتے ہو، یعنی کہ ایک کوانٹٹی میں آ جاتے ہو، ایک سرکل میں آ جاتے ہو، ایک ریفرنس بن گیا آپ کا اس کے بعد ایک وحدت میں آنے کے بعد ایک ریفرنس کی بنیاد پر آپ نے اپنے امام کی بھی سلیکشن کر لی۔ اسلام ایک دن کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ رات کو بستر پر لیٹو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اتنی دیر تک جہاد کرو جب تک کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل نہیں جاتا، اتنی دیر تک کونے کونے میں اسلام پھیل نہیں جاتا، چاہے ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، مشرکین اور کافرین کو چاہے جتنا بھی ناگوار گزرے، اس دین کو آپ نے غالب کرنا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ کہنے کا مقصد ولو کرہ المشرکون یعنی کہ کافر اور مشرکین کو جتنا بھی ناگوار گزرے، آپ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، دن رات ایک کر کے اس کو، یعنی کہ چاہے آپ کو لڑنا پڑے۔ آخری حد دعوت مسلمین کی، اسلام کی پولیٹکس کی، قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور دیکھو یونائٹی کی شکل میں پہلا قدم وہ بنتا ہے، آپ لوگ اب جہاد کر رہے ہو چوتھے درجے کی دعوت کا، یعنی نسبت، وحدت، خدمت اور خیر چوتھا درجہ ہے۔ خیر امت میں جا کے امام کی سلیکشن ہوتی ہے، آپ وہ یعنی جہاد کر رہے ہو جو چوتھے درجے کی دعوت مسلمین ہے کہ بھائی ہمارا یہ تو میٹاورس ہے، ہمارا یہ اسلام کا نظام ہے، ہمارا یہ معاشی نظام ہے، ہمارا یہ تعلیمی نظام ہے، انسانوں کو حقوق دے رہے ہیں، اس لیے ہم یہ آپ کو نظام دے رہے ہیں۔ نہیں اس نظام کو قبول کرنا تو ہمیں ٹیکس دو، نہیں ٹیکس قبول کرنا یعنی مسلمین نہیں بننا آپ نے تو خراج دو، خراج نہیں دینا تو جنگ کے لیے تیار ہو۔ تیسرا راستہ اسلام کا اور کوئی نہیں ہے جنگ کے سوا۔ یہی اسلام کی پولیٹکس ہے۔ امریکہ کی پولیٹکس دیکھو کون سی ہے، وار اینڈ ٹیررزم۔ وہ ہلنے ہی نہیں دیتا دنیا میں کسی کو، وہ کہتا ہے تو ماما لگنا ہے، تو بدماش ہے، تو دہشت گرد ہے، تم ادھر کیا لینے آئے ہو، تم یہ جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کوئی ریزن ہوگی تو بات کرو گے نا۔ کر لی آپ نے بے امامت کی جہاد، آپ نے جتنا کرنا تھا، وہ ایک ٹائم تھا جس وقت سلطانوں کے دور میں آپ نے کر لیا، اب ڈیموکریسی ہے۔ اب آپ جہاد کرو گے تو کوئی نہ کوئی ریزن اپنی بیبے کی پیدا کرنی پڑے گی آپ کو کہ میری ماں کو یہ بیماری ہے اور میری بہن کو یہ بیماری ہے تو میں اس لیے جہاد کر رہا ہوں۔ دیکھو جہاد تو وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک ہیں، چوتھے درجے کی دعوت مسلمین ہے۔ اسلام کی پولیٹکس، اسلام کی آخری دعوت جہاد فی سبیل اللہ یعنی چوتھے سٹیپ کی وہ دعوت ہے۔ وہ آپ پہلے سٹیپ پہ وہ دے رہے ہو، باقی تین کھا گئے ہو، اور وہ آپ کا دوسروں سے، غیر مسلمین سے بھی بری حالت ہے اس میں نہ آپ کا کوئی تعلیمی نظام ہے، او لیول والے اے لیول والے لگ گئے ہیں، وہ باہر کے ملکوں کی ڈگریاں لگ چل رہی ہیں، اپنے ملک کی لگ چل رہی ہے، اور کوئی نظام نہیں ہے۔
معاشی نظام نہیں ہے، سیاسی نظام نہیں ہے، کوئی اقتصادی نظام نہیں ہے، کوئی خارجہ داخلہ پالیسی کوئی اتنی غیرت مندوں والی نہیں ہے کہ جو ہے امریکہ جیسے ملکوں سے دوستی کی بنیاد پر آگے بڑھیں، بلاک نہ بنے اس کے، نہ رشیا کا بلاک بنے، الگ سے اسلامک ورلڈ ایک بلاک بن جائے، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین کی شکل اختیار کر جائیں۔ 35 کنٹری ہیں، ان کی باؤنڈری گراؤ نہ، ان کو ان کی باؤنڈریاں ختم کرو اور کرنسی ایک کرو۔ کیا موت پڑتی ہے تم لوگوں کو؟ یہ بہت مشکل کام ہے، کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنا آسان کام ہے؟ یہ ایک قوم کی بنیاد پر ہم 35 ملک کٹھے مل سکتے ہیں اور یو این او سے یہ قانون پاس ہو سکتا ہے، یونائٹڈ نیشن سے یہ قانون پاس ہو سکتا ہے، کیونکہ قومیت کی بنیاد پر تو پاکستان بنا ہے۔ تو اس قومیت کی بنیاد پر اسلام ایک قوم ہے، ہم یعنی کہ یہ کام کر سکتے 7 سال کے اندر کر سکتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنا سکتے ہیں۔ اور مولویوں نے بس ہمیں ظاہر باطن میں الجھایا ہوا، یہ ہے ظاہر باطن۔ باطن کی دنیا کی بات بتاؤں آپ کو، اور کتنی باتیں بتاؤں میں؟ اتنی باطن دیکھیں نا، باطن کی دنیا کی تو بات بتانے والی ہوتی ہی نہیں، وہ تو اپنی ذات کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے اور اس کے بندے کا اپنا ایک نالج ہوتا ہے، اور وہ ہر ظاہر کے نظام میں جس میں بھی جاتا ہوں مجھے ان کا باطن ہے، یہاں ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا باطن ہے، یہ ان کا لیڈر ہے، اور 3 4 یہ بندے کھڑے ہیں جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور یہ فلاں فلاں ہے کام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری اپنی سٹرگل ہے، میں باطن کو ظاہر پر مسلط کرتا ہی نہیں۔ میں امام مہدی ہوں یا میں کتب ہوں، میرے کتب نشان بھی ہے ادھر گردن کے اوپر بائیں طرف تلوں کا، لائن میں 3 تل ہیں، جتنا کتب تارے کا تیسرے کا ڈسٹنس کا فاصلہ ہے بالکل اتنا ہی اس تل کا آخری کا فاصلہ ہے، 3 تل ہیں، اور درمیان والا سائڈ پہ ہے۔ آپ لوگوں کو کتب نظام کا کیا پتا کیا نہیں، لیکن فرض کیا میں کتب بھی ہوں تو میں کیا کروں بھائی، کہ میں دعویٰ کر دوں کہ میں کتب ہوں اور میں امام ہوں، میرے نشان لگا ہوا ہے ادھر، میں ماں کے پیٹ میں 12 ماہ رہا ہوں، اور حقیقت ہے 12 ماہ رہا ہوں، مجھے پیدا تو میری بہنیں نہیں ہونے دے رہی تھی، میری دادی نہیں ہونے دے رہی تھی، وہ جو بیٹا ہوتا تھا مر جاتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی والد صاحب نے کہ یہ ایسا بیٹا دے جو امت کی کوئی لیے کچھ کرے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کیا کرے۔ یہ تو میری اپنی ریسرچ تحقیق ہے، بعد میں قرآن امام سے مجھے سارا کچھ ملا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو میرا چینل، آپ دیکھیں نا یہ ٹوٹا ہوا سٹینڈ ہے جس سے میں آپ کو، یہ سٹینڈ ٹوٹ گیا ہے کچھ دنوں سے، تو بلکہ کئی ماہ سے، تو 6 ماہ سے، تو 8 ماہ سے تو میں یوٹیوب پر نہیں آ رہا، ویسے ہی میرا یوٹیوب چینل چل رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب میں یہ ٹوٹے سٹینڈ سے یہ مووی بنا رہا ہوں، تو مجھے سٹینڈ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے سردیوں کے کپڑے ابھی پورے نہیں ملے، میری رضائی نہیں ٹھیک، اس کے گدے میں ڈبل دھاگا لگایا ہوا اور وہ اتنی ہارڈ ہے کہ میری انگلیاں مڑ جاتی ہیں، یعنی کہ اس چھوٹی سی رضائی ہے۔ میں 6 7 سال سے رضائی کے بارے میں ان کو لیکچر دے رہا ہوں کہ رضائی ایسی ہونی چاہیے، اتنی 1 1 انچ کی پیمائش کر کے میں نے ہر چیز کی یعنی کہ بتاتا ہوں۔ تو وہ کپڑے سردیوں کے گرمیوں میں ملتے ہیں، گرمیوں کے سردیوں میں ملتے ہیں، اور اس قسم کا یعنی کہ رویہ ہے، کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، میرے کمیونیکیشن میڈیا کو تو کوئی بھی نہیں چلا رہا، میرے بہن بھائی سارے لینڈ لارڈ ہیں، ٹھیک ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اپنے گھروں میں سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، میں ان کی برائی نہیں بیان کر رہا، میں ان کو یعنی کہ ایک سوچ دے رہا ہوں کہ بھائی میرا ایک خیر کا کام ہے، میں تو اور کوئی کام کر ہی نہیں رہا، تو آپ لوگ جو اگر میری مدد کرتے ہو تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہو، میں تو امت کی وحدت، خدمت اور خیر کے لیے یہ کام سارا کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے تو میں کر ہی نہیں رہا میرے بھائی۔ اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو میرا یوٹیوب چینل دعوت مسلمین کے نام سے ہے، اس کو لنک کریں، ادروائز فیس بک پر میرا برانڈ نسبت یعنی دعوت مسلمین نسبت وحدت خدمت خیر کے برانڈ سے یہ میرا پیج چل رہا ہے ایک، تو یہی شروع سے میرا یوٹیوب کا بھی برانڈ یہی ہے، دعوت مسلمین اس کا یعنی نام ہے، اس کے اندر آپ نام اوپن کریں گے بول کے تو آگے نسبت وحدت خدمت خیر ڈیفرنٹ کلر میں لکھا ہوگا، 4 کلر میں، تو یہی سٹیپ ہیں اسلام کی دعوت مسلمین کے، 4 سٹیپ ہیں کہ اس وقت امت تقسیم ہے، سب سے پہلے وحدت نسبت ہے، شرعی نسبت مسلمین کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی نسبت مسلمین کہاں سے ملی؟ انا اول الناس بابراہیم للذی نتبعہ، ابراہیم کی نسبت کے اصل حقدار، ابراہیم سے تعلق رکھنے کے اصل حقدار، انا اول الناس بابراہیم للذی نتبعہ، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی
रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू, और इन पर ईमान लाने वाले। असल इस निस्बत के अन्ना औलन नास बि इब्राहीम अल्लज़ीना तबिउ व हाज़िन नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, और ऐसे ही ईमान वालों का अल्लाह दोस्त भी है। वल्लाहु, अगली आयत ही है, वल्लाहु वलीउल मोमिनीन, यानी उनको ही ईमान वाले कहा गया कि जिनका नाम मुस्लिमीन है, जिनकी शरई निस्बत मेटावर्स इब्राहिम से मिलती है। जब इब्राहिम से इमामत का वादा किया गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी औलाद के साथ आपका क्या वादा है, अल्लाह ताला से पूछा। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ला यनालु अहदुज़ ज़ालिमीन, मेरा ज़ालिमीन से, आपकी औलाद से जो ज़ालिम होंगे उनके साथ कोई इमामत का वादा नहीं है। जो आपके रास्ते पर चलने वाले लोग होंगे, मेरा उनसे वादा है इमामत का। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।